آل محمد سلام. سلام بر اکبر شیری سخن، بر اصغر تشنا دهن، بر ساکن کرب و بلا. سلام ای مادر خسته بدن، ای مضطر رنج و محن، ای سایه دست خدا. بنت علی کا نوحہ سیدتی لبیک یا فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعط ذا القربى حقه. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. فیضان گرامی، اس آیت میں یہ ہماری مسلسل چوتھی تقریر ہے. پروردگار عالم اس آیت کے ضمن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قرابت داروں کو ان کا حق دے دو. اور پچھلی 3 تقریروں میں نے یہ واضح کیا کہ قرابت دار کے کتنے مطلب ہو سکتے ہیں، اور جتنے بھی جائز اور مطلوب مطلب ہیں وہ سب کے سب پلٹتے ہیں تو صرف اور صرف ان ذوات مقدسہ کی طرف کہ جن کا ہر زمانے میں اسلام محتاج ہے. سب سے پہلے اس احتیاج کو میں چند لفظوں میں واضح کر دوں کہ اسلام کس طریقے سے اہل بیت کا، خاص کر کے پنجتن پاک کا محتاج ہے. دیکھیے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. اگر اس قضیے کو ہم واضح کر لیں کہ اسلام محتاج اہل بیت ہے، محتاج پنجتن ہے، تو یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ اسلام نے اگر کہا ہے کہ کسی کا حق ادا کرو، حکم دیا ہے، تو یقیناً اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ تھوڑے دیر کے لیے اسلام کی کسی بات کو روکا جا سکتا ہے لیکن ان کے حق کو نہیں روکا جا سکتا. اللہ نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے. اس اسلام میں اتنی لچک پائی جاتی ہے، اس کے اندر اتنا کمفرٹ زون پایا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے وہ کسی عمر کے حصے کا ہو، کسی بھی عمر میں، وہ اسلام پہ بآسانی عمل کر سکتا. یہ سب سے بڑی خاصیت ہے اسلام، فطری حساب سے دین اسلام. پھر اس کے بعد سے پروردگار عالم نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک کوئی دین اگر ہے اللہ کے نزدیک تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. یہ ساری فضیلت اسلام. ایک روایت میں نے حدیث کی کتاب میں پڑھی تھی جو مجھے اس وقت یاد نہیں کس امام سے منسوب ہے، بہرکیف لیکن امام سے منسوب ہے، تو صرف اور صرف امام کہہ کر کے میں اس حدیث کو سنانا چاہوں گا. کہ امام علیہ السلام سے یہ حدیث منسوب ہے کہ جس وقت پروردگار عالم نے کچھ چیزیں خلق کی تھی، مادی طور پہ کچھ چیزیں خلق کی تھی. ہمارے پاس جتنا بھی علم ہے نا وہ مادیات کا ہے، ٹھوس چیزوں کا ہے، مضبوط چیزوں کا ہے. اس کو چھونا چاہیں تو ہم چھو سکتے ہیں، ان چیزوں کا ہمارے پاس علم ہے. ہم دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن مادیات سے ہٹ کر کے اور کیا کیا چیزیں اللہ نے بنائی ہم سب کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. جب ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے تو ہم ان سب چیزوں کے بارے میں کبھی جان نہیں سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں کو جاننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہے نہیں. تو پروردگار عالم نے جب کچھ چیزیں خلق کی تھی، اس میں سے سب سے پہلی چیز تھی کہ اللہ نے اپنے نور سے محمد اور علی کو خلق کیا. یہاں تک کہ حضرت رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ انا و علی من نور واحد. اب یہاں پر عموماً جو ہے ذاکرین آ کر کے اور کچھ علماء بھی آ کر کے نمبر سے غلط ترجمہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں. غلط ترجمہ.
اگر حضرت رسالت مآب یہ فرماتے ہیں کہ انا و علی من نور ونحن نورین یا سرنا نورین کہتے کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ہم دو نور بن گئے، تب بات کہہ سکتے تھے کہ ہاں دو ٹکڑے ہوئے. لیکن حضرت رسالت مآب نے کہا انا و علی، میں اور علی من نور واحد، ایک ہی نور سے ہیں. یعنی جس طریقے سے آپ کے ہاتھ میں کوئی سکہ آ جائے، سکے کے ایک رخ پہ آپ کو 3 شیر نظر آئیں، دوسرے رخ پہ اس کی قیمت نظر آئے، بالکل اسی طریقے سے محمد اور علی کا 2 رخ ہیں. ایک رخ سے آپ دیکھیے گا تو علی جیسا شیر نظر آئے گا، دوسرے رخ سے دیکھیے گا تو محمد عربی نظر آئیں گے. یہ نور، یہ ہونا چاہیے کہ میں اور علی ایک ہی نور. پھر اس کے بعد سے اللہ نے خلق کیا نور فاطمہ، اور یہ ارشاد فرمایا حضرت رسالت مآب سے، پروردگار عالم نے حدیث قدسی بہت توجہ سے سنیے گا. لولاک لما خلقت الافلاک، کیا کہا حدیث قدسی میں اللہ نے؟ اے محمد اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات میں کسی بھی چیز کو خلق نہ کرتا. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمانے میں کسی بھی چیز کو خلق نہ کرتا. ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں آپ کو بھی اس دنیا میں بھیجتا نہیں، آپ کو بھی خلق نہ کرتا. ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آپ دونوں کو بھی خلق نہ کرتا. یعنی کائنات کی جتنی بھی چیزیں موجود ہیں اس میں محمد اور علی بھی شامل ہیں. ان کی خلقت کا راز بس ایک ہی ہے کہ ان کو خلق کیا گیا ہے فاطمہ کے لیے، کہ ایک فاطمہ کے والد بنے، ایک فاطمہ کے شوہر بنے. اب آپ توجہ دیجیے اس حدیث کے پہلے حصے پر، لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو نہیں خلق. دیکھیے حق اہل بیت کو سمجھیے، کہا گیا نا کہ رشتہ داروں کا، قرابت داروں کا حق ادا کرو. تو کسی بھی چیز کا حق آپ کیسے ادا کریں گے؟ اتنی ہی بہتر طریقے سے ادا کر سکیں گے جتنی اچھی طریقے سے آپ جانتے ہوں کہ سامنے جو جن کا حق ادا کرنا ہے ان کی ذات والا، ان کی شخصیت کتنی بلند ہے، کتنی عظیم ہے. اسے پہلے سمجھنا ضروری ہے، بعد میں حق کی بات کریں گے کہ حق تو پورا یہی ہے کہ اسلام اگر انسان لینا چاہتا ہے تو اہل بیت سے لے، یہ پورا حق ہے ان کا، اہل بیت کا. لیکن سب سے پہلے ہم عظمت اہل بیت کو تو سمجھ لیں، تب تو سمجھیں گے کہ ہاں ان کا حق کیا ہو سکتا ہے. تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا ہی نہ کرتا. افلاک میں کیا کیا آ جاتے ہیں؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، ہر طرح کی گردشیں. یعنی ہماری تا حد نظر جو بھی چیز ہماری نظر میں شامل ہو رہی ہے یا نظر سے ہمارے خارج ہے، وہ سب کی سب چیزیں خلق ہوئی صرف اور صرف محمد کی بنا پر. اللہ نے زمین کے سب سے پیدا کیے محمد کی بنا پر، دریاؤں کو روانی عطا کی محمد کی بنا پر، سمندر کو طغیانی عطا کی محمد کی بنا پر، آسمانوں کے شانیاں تان دیے محمد کی وجہ سے، زمین پہ ہرے ہرے سبز شاداب مخملی چادر بچھا دی کس کے لیے؟ محمد کے لیے. درختوں میں پھول اگا دیے کس کے لیے؟ محمد کے لیے. درختوں میں پھل اگائے کس کے لیے؟ محمد کے لیے. انسان کو سایہ عطا کیا کس کے لیے؟ محمد کے لیے. آدم کو بنایا کس کے لیے؟ محمد کے لیے. نوح کو کس کے لیے بنایا؟ محمد کے لیے. موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ابراہیم آئے، یونس آئے، یوسف آئے، یعقوب آئے، اسماعیل آئے، جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سب کے سب صرف اور صرف خلق ہوئے تو محمد کے لیے خلق ہوئے ہیں، کہ جس کام کے لیے میرا محمد جا رہا ہے اس کام کو سر انجام دینا تم لوگوں کا بھی فریضہ ہے. تم ان کے ساتھ رہو، تم ان کو سپورٹ کرو، ان کی مدد کرو. یعنی پروردگار عالم نے جتنی بھی چیزیں خلق کی ہیں وہ صرف اور صرف ایک ذات کے لیے خلق کی ہیں، وہ ہے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب دیکھیے پروردگار عالم نے کہا کہ میں نے یہ ساری چیزیں خلق کی ہیں کس کے لیے؟ محمد کے لیے خلق کی ہیں. اب کیا کر سکتے ہیں کہ ایک مسئلہ آ گیا ہے جو مبتلا بے مسئلہ ہے اور آج سے ہی متعلق ہو گیا، ہم اس کے لیے تیار نہیں، تو میری تیاری کچھ اور کسی اور چیز کی تھی. اب اس پہ ہو سکتا ہے جا کے فٹ ہو جائے، تو آپ اس کو اس طریقے سے نہ لیجئے گا کہ آج کے مسئلے کو لے کر کے اس کے بارے میں سوچیں. پروردگار عالم نے کہا کہ میں نے جو بھی چیز خلق کیا وہ محمد کے لیے خلق کی.
یہ سارا نظام بنایا محمد کے لیے، سبزے اگائے محمد کے لیے، پھل اگائے محمد کے لیے، پھول بنائے محمد کے لیے، یہ ساری چیزیں میں نے بنائی ہیں محمد کے لیے۔ قاعدہ کیا ہونا چاہیے کہ جب محمد اس کائنات سے گئے تو یہ سب چیزیں ختم ہونی چاہیے اس کے ساتھ۔ اگر مان لیجئے کہ میں یہاں مجلس پڑھنے آتا ہوں، فرش ازا بچھایا گیا، ممبر سجایا گیا، علم لگایا گیا، پنکھے ٹھیک کیے گئے، روشنی بڑھائی گئی، دروازے کھول دیے گئے، مومنین کو دعوت دے دی گئی، پانی کا انتظام کر دیا گیا، یہ ساری جتنی بھی چیزیں کی جا رہی ہیں کس کے لیے کی جا رہی ہیں؟ صرف اس لیے کیونکہ مولانا آنے والے ہیں، ذاکر آنے والے ہیں، مجلس امام حسین پڑھیں گے۔ سچ سچ بتائیے کہ جب یہاں سے سب چلے جاتے ہیں فرش ازا سمٹنے لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ ممبر کو ڈھانک دیا جاتا ہے کہ نہیں ڈھانک دیا جاتا ہے؟ جو روشنی تھی اب تک موجود اسے بجھا دی جاتی ہے کہ نہیں بجھا دی جاتی؟ پنکھے جو چل رہے تھے اطمینان کے لیے تاکہ سکون حاصل ہو، تاکہ ہوا لگ سکے، پسینہ نہ آ سکے، اس کے بعد سے اس پنکھے کو بند کر دیا جاتا ہے کہ نہیں کر دیا جاتا ہے؟ دروازے جو ہمارے لیے کھولے گئے تھے اسے بند کر دیا جاتا ہے کہ نہیں کر دیا جاتا ہے؟ تو ہوتا کیا ہے کہ جس کے لیے انتظام کیا گیا ہے اس کے آنے سے انتظام ہوتا ہے، جب وہ جانے لگتا ہے تو اس انتظام کو ختم کیا جاتا ہے۔ بہت توجہ سے سنیے گا ایک لفظ کو، کہ جانے سے اس کے انتظام کو سمیٹا جاتا ہے، آنے سے اسی انتظام کو واپس سجایا جاتا ہے۔ یہی قانون ہے نا۔ تو جب کائنات میں محمد آئے تھے تو اللہ نے چاند و ستاروں، سورج، ہر ایک چیز کو خلق کیا تھا ان کے لیے، اس لیے اللہ نے ان سب کو روشن کیا، ان کو سجایا، کس کے لیے؟ محمد کے لیے سجایا۔ تو محمد جب اس کائنات سے گئے تھے تو اللہ کو کیا چاہیے تھا کہ وہ چاند کو مندمل کر دیتا، سورج کو مدھم کر دیتا، زمین کی گردش کو روک دیتا، سرسبز و شاداب لہلہاتے کھیتوں کو ختم کر دیتا، ہواؤں کی روانی کو روک دیتا، سمندر کی طغیانی کو روک دیتا، دریاؤں کی روانی کو روک دیتا، دریاؤں میں بہتے ہوئے کشتیوں کو روک دیتا، زمین پہ چلتے ہوئے انسانوں کو روک دیتا۔ لیکن پروردگار عالم نے ایسا نہیں کیا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، پروردگار ایسا کیوں ہے کہ محمد کے لیے تو نے جب خلق کیا تھا تو محمد جب چلے گئے، ان کے آنے سے تو نے بنایا تھا، تو ان کے جانے کے بعد اسے ختم کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن پروردگار کہے گا کہ شاید تمہیں خبر نہیں ہے، ابھی بھی میرا ایک محمد پردہ غیب میں موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں اب تک موجود ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کائنات میں کہیں نہ کہیں پر ایک محمد اب بھی موجود ہے، جن کی وجہ سے کائنات کی ہر ایک چیز اپنی جگہ پر ہے۔ عزیزان گرامی، جن کی وجہ سے کائنات کی ہر ایک چیز اپنی جگہ پر آج بھی موجود ہے، ان کا حق کیا ہوگا کہ جتنی چیزیں ان کی وجہ سے آج موجود ہیں وہ ساری کی ساری چیزوں میں ان کا حق موجود ہے۔ ہماری یہ سانسیں جو چل رہی ہیں اس میں بھی ان کا حق ہے، یہ ہمارے آنکھ جو کام کر رہے ہیں اس میں بھی ان کا حق ہے، یہ ہماری زبانیں جو چل رہی ہیں اس میں بھی ان کا حق ہے، یہ ہمارے کان جو سن پا رہے ہیں اس میں بھی ان کا حق ہے، یہ ہمارے ہاتھ جو کام ورک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس میں بھی ان کا حق ہے، یہ ہمارے پیر جو چل رہے ہیں اس میں بھی ان کا حق ہے، یہ ہمارا دل جو دھڑک رہا ہے اس میں بھی ان کا حق ہے۔ ان کا حق کیا ہے کہ اگر آنکھ سے دیکھ رہے ہو تو وہ مت دیکھو کہ جو وہ نہیں چاہتے ہیں، وہ دیکھو کہ جو وہ چاہتے ہیں۔ اگر کان سے سن رہے ہو تو وہ سنو کہ جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ نہیں چاہتے ہیں اسے نہ سنو۔ اگر تم ہاتھ بڑھا رہے ہو تو ان چیزوں کے لیے بڑھاؤ کہ جس کی انہوں نے اجازت دی ہے، جن چیزوں کی اجازت انہوں نے نہیں دی ہے اس کے لیے مت بڑھاؤ ہاتھ کو۔ اپنے قدم چلا رہے ہو تو حق کی طرف بڑھاؤ کہ کیونکہ حق کی اجازت انہوں نے دی ہے، باطل کی طرف نہ بڑھاؤ اپنے قدموں کو۔ عزیزان گرامی، اگر قلب موجود ہے انسان کے پاس تو قلب میں اہل بیت کو جگہ دو، نہ کہ اس کے اندر کین و حسد و بغض کو جگہ دو۔ تو ضروری ہے کہ ان کا حق ادا کیا جائے۔ ان کا حق کیسے ادا کیا جائے؟ یعنی ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے۔ ہمارا موضوع واپس اسی کل کی تقریر کی طرف پلٹ رہا ہے کہ جن کی عظمت اتنی ہو کہ جن کے ہونے سے ہم ہیں، جن کے نہ ہونے سے ہم کبھی نہیں ہو سکتے ہیں، تو لازم ہے کہ ان کے ہونے کی وجہ سے جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم اس کے اوپر دھیان دیں، ہم اس پہ توجہ دیں، ہم اس بات پہ غور کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جن چیزوں کے ذریعے
کام کر رہے ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے ہمیں آج موقع ملا ہے کہ ہم کائنات کے کمالات کو دیکھ سکیں، اللہ کی آیتوں کو دیکھ سکیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکیں، ان چیزوں کے ذریعے ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، ان کی اطاعت کرنے لگے ان کی اطاعت نہ کریں کہ جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ غور کیجئے کہ اگر آپ ان کا حق ادا کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ جانتے کیا ہے؟ ہم سب آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی کے آخر میں کیا فرمایا پروردگار عالم نے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ کیا کہا؟ جب کسی نے جا کر کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الفدا سے جا کے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ اس آیت میں کیا مراد ہے؟ مولا نے کہا کہ تم ہمارے شیعوں کو کیسا دیکھتے ہو، ہمارے چاہنے والوں کو کیسا دیکھتے ہو، اور ہمارے دشمنوں کو کیسا دیکھتے ہو؟ بہت توجہ سے سنیے گا اس واقعے کو۔ اس صحابی نے کہا مولا میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، وقت کی پابندی نہیں کرتے نماز کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے وہ نیکیوں کی طرف بڑھتے نہیں ہیں، وہ برائیوں سے روکتے نہیں ہیں۔ مولا نے کہا تم ہمارے دشمن کو کیا پاتے ہو؟ کہا کہ میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ نماز کے پابند ہیں، وہ غیبت نہیں کرتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ تہمت نہیں لگاتے ہیں، وہ کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتے ہیں، وہ برائیوں کی طرف نہیں بڑھتے ہیں، وہ نیکیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا مولا میں تو یہی جانتا ہوں کہ آپ کے چاہنے والے نیکیوں میں پیچھے ہیں، آپ کے دشمن نیکیوں میں بہتر ہیں۔ مولا نے کہا کہ وائے ہو تجھ پہ کہ تو کیسے اتنا جلدی فیصلہ کر رہا ہے جبکہ پروردگار نے فیصلہ نہیں کیا ہے، حق کس کا ہے فیصلہ کرنے کا؟ اس نے کہا کہ مولا میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ کے سامنے معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، مولا حق یہ ہے کہ پروردگار فیصلہ کرے۔ تو کہا کہ کیا تو نہیں جانتا ہے کہ پروردگار کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے؟ کہا کہ ہاں یقیناً پروردگار ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ کہا تب پھر سن کہ پروردگار عالم کا فیصلہ کیا ہے، کہ میرے اور ان کے درمیان پروردگار فیصلہ کر چکا ہے۔ اس نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے پروردگار نے، کیونکہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ کیا فیصلہ کیا؟ پروردگار نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، کہ پروردگار عالم ان مومنوں کا ولی ہے، سرپرست ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے کہ جنہیں وہ نور کی طرف لاتا ہے۔ کہاں سے؟ گمراہیوں سے نکال کر کے، گمراہیوں سے نکال کر کے نور کی طرف لاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی ذکر کیا، کل کی بھی تقریر میں کہا تھا، شام کی بھی تقریر میں کہا تھا کہ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اگر یہ محبت نہیں ہے انسان کے دل میں، یقین کیجئے وہ کائنات کے کسی بھی گوشے میں ہو، وہ عرش کے کسی بھی رتبے پر فائز ہو، وہ عبادت کتنی بھی انجام دیتا ہو، اس کو کبھی بھی صاحب ایمان نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے، جس نے ہمیں مومن بنایا ہے، اس نے کہا یا علی حب کا ایمان و تقوی، اے علی آپ کی محبت ایمان اور تقوی کی پہچان ہے۔ عزیزان گرامی، ایمان، صاحب ایمان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو علی سے محبت کرے گا میں اسے گمراہی سے نکال کر کے نور کی طرف لاؤں گا۔ لیکن پروردگار پھر کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الى الظلمات، اور جنہوں نے طاغوت کو، ظلم کرنے والوں کو، غصب کرنے والوں کو، شیطان کی پیروی کرنے والوں کو اپنا ولی و سرپرست بنایا ہے، ان کا خاصیت کیا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیروکار کو نور سے نکال کر کے گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ بس عزیزان گرامی، اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ شخص امام کی بارگاہ میں جھک گیا، وہ کہنے لگا کہ پر مولا یہ بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم ایک مومن جو ایمان لایا ہے اس کو گمراہی سے نکال کے نور کی طرف لا رہا ہے، جبکہ اس کے پاس نیک عمل نہیں ہے، اس کے پاس اچھائیاں نہیں ہیں، اس کے پاس برائیاں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو نیکیاں کرتا ہے لیکن پروردگار اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ طاغوت کی پیروی کر رہے ہیں، وہ جہنم والوں کی پیروی کر رہے ہیں، اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے۔ عزیزان گرامی، بہت توجہ سے سنیے گا پوری بات۔ مولا نے فرمایا کیا تو وہ واقعہ نہیں جانتا ہے کہ موسیٰ نے سے جب اللہ نے کہا اے موسیٰ تم جانتے ہو جنت میں تمہارے ساتھ کون رہے گا؟ موسیٰ نے پوچھا پروردگارہ کون رہے گا؟ پروردگار نے کہا تم جانتے ہو کہ تمہاری قوم میں سب سے افضل کون ہے؟ کہا پروردگارہ میں نہیں جانتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرے حواری سب سے افضل ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس شرابی کو دیکھ رہے ہو جو شراب پی کر کے پڑا ہوا ہے وہاں پر، وہ تمہارے ساتھ جنت میں رہے گا، وہ تمہاری قوم میں سب سے افضل ہے۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، کہتے پروردگارہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شرابی جو شراب پی کر کے پڑا ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ جنت میں رہے گا، وہ سب سے افضل ترین ہو؟ پروردگار نے کہا جاؤ جا کر کے اپنی قوم سے پوچھو، بولو کہ تمہارا پروردگار ایک بہت بڑی مشکل میں مبتلا ہے، وہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کو خارج کرنا چاہتا ہے، نکالنا چاہتا ہے لیکن نہیں نکال پا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب موسیٰ اپنی قوم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے
کہ میرے قوم والو میرا پروردگار ایک بڑی مشکل میں گرفتار ہے، تم لوگ کچھ بتا سکتے ہو، اس کے بارے میں کچھ مشورہ دے سکتے ہو؟ لوگ جمع ہوئے، کون؟ جو حواری ہیں، جو کہلاتے ہیں کہ جناب موسیٰ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرا پروردگار، تمہارا پروردگار ایک بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہے، وہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کو نکالنا چاہتا ہے لیکن نہیں نکال پا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ لوگ جب یہ بات سنے ہیں تو سنتے ہی فوراً رونے لگے، گریا کرنے لگے اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے واپس اپنے انہی بت لوگ کے پاس پلٹ گئے، انہی پوجنے والی چیزوں کی طرف پلٹ گئے، اور پلٹنے کے بعد سے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتے ہیں اے لات و عزا، تم میری مدد کرو، میرا پروردگار ایک مشکل میں گرفتار ہے، وہ سوئی کے ناکے سے اونٹنی کو نکالنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں نکال پا رہا ہے، تم میرے پروردگار کی مدد کرو۔ جب جناب موسیٰ نے یہ منظر دیکھا، سر پیٹ لیا، کہا کہ کیا میں نے ان کو مومن بنایا تھا جن کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ صاحب ایمان ہے، یہ 5 وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، یہ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ صاحب ایمان ہے؟ یہ تو واپس پلٹ گئے اپنے واپس اسی دین کی طرف، یہ واپس انہی بت کو پوجنے لگے ہیں۔ جناب موسیٰ سر جھکائے ہوئے لوٹے، کس حالت میں؟ کہ اب شرمندگی سے سر جھکا ہوا ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کی ہدایت کی، اب ہدایت کا یہ حالت ہے ان کے۔ عزیزان گرامی، اسی عالم میں جناب موسیٰ جب لوٹ رہے تھے، اس شرابی نے موسیٰ کو دور سے آتے دیکھا، دیکھنے کے بعد سے موسیٰ سے کہا موسیٰ کیا بات ہے، بڑی فکر میں نظر آ رہے ہو، کون سی مصیبت آن پڑی ہے؟ تم تو اللہ کے بندے ہو، تم تو اللہ کے نبی ہو۔ موسیٰ نے کہا میں بڑی مشکل میں گرفتار ہوں، میرا پروردگار ہے کہ جو چاہتا ہے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹنی کو نکالے لیکن وہ نہیں نکال پا رہا ہے۔ ایک مرتبہ وہ زور سے کہا لگاتا ہے، لگانے کے بعد سے موسیٰ سے تضحیک آمیز لہجے میں کہنے لگتا موسیٰ تمہاری عقل سلامت تو ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم ہی تو کہتے ہو کہ تمہارا پروردگار ہر چیز پہ قادر ہے، تو جو پروردگار ہر چیز پہ قادر ہے کیا وہ اس بات پہ قدرت نہیں رکھتا ہے کہ وہ سوئی کے ناکے سے ایک اونٹنی کو نکال دے؟ صلوات پڑھے محمد وآل ایک بہتر صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جناب موسیٰ نے جب یہ سنا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یقیناً یہی ہے جو میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اب عزیزان گرامی غور کیجئے، اعمال معیار ایمان نہیں ہے، معیار ایمان انسان کا قلب اور ذہن ہے کہ کیا وہ سوچ رہا ہے اور کیا وہ دل میں رکھتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان بہتر ہے، ایمان اچھا ہے، تو وہ موسیٰ کے ساتھ جنت میں بھی رہ سکتا ہے، وہ محمد عربی کے ساتھ جنت میں بھی رہ سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اعمال صرف اچھے ہیں، اس کا ایمان اچھا نہیں ہے، تو وہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے دھوبی کا گدھا دن کو جب صبح نمودار ہوتی ہے تو اس پہ سامان لاد دیتا ہے دھوبی اور اس کو گھاٹ تک لے جاتا ہے، جب وہ دھو لیتا ہے اپنے سامان کو، ساری چیزوں کو کر لیتا ہے تو واپس اس کے اوپر لاد دیتا ہے، وہ واپس پہنچ جاتا ہے اپنی منزل کی طرف۔ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے جینے کا، اس کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ مالک جہاں لے جا رہا ہے وہاں لے کے چلے جائے۔ لیکن جو صاحب ایمان ہوتا ہے، جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے، اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کے تلاش میں رہتا ہے، اور جو حق کے تلاش میں رہتا ہے اس کے لیے کیا کہا گیا؟ عین ممکن ہے کہ کافر کو بھی مل جائے خدا۔ بہت توجہ سے سنیے گا اس کو، عین ممکن ہے کہ کافر کو بھی مل جائے خدا، ڈھونڈے توحید اگر سجدہ شبیر کے ساتھ۔ یہ ہے معیار ایمان۔ عین ممکن ہے کہ کافر کو بھی مل جائے خدا، ڈھونڈے توحید وہ سجدہ شبیر کے ساتھ۔ آپ توجہ دیں کہ جیسے کہ میں نے پہلی تقریر میں کہا کہ جو کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابل میں جو لوگ تھے وہ سب 5 وقتہ نمازی تھے، سب حافظ قرآن تھے، سب حج بیت اللہ کر کے لوٹے تھے، لیکن کھڑے ہوئے تھے کس کے مقابل میں؟ حجت خدا کے مقابل میں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے کہا تھا کہ اہل بیت کا حق ادا کرو، لیکن حق ادا کرنے کے لیے کس حالت میں پہنچے کہ ہاتھوں میں تلوار ہے کھلی ہوئی، اور حسین کی طرف تلواریں چمکا کے کہہ رہے ہیں کہ حسین اب وقت آ گیا ہے کہ تم سے ہم بدلہ لیں تمہارے باپ دادا، جو تمہارے باپ دادا نے ہمارے باپ دادا کے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا۔ عزادار المظلوم کربلا آج 4 محرم ہے، ہمارے یہاں رسمی اعتبار سے 4 محرم جناب حبیب ابن مظاہر سے مخصوص ہے۔ حبیب ابن مظاہر کو علماء نے اتنی اہمیت کیوں دی؟ ہمارے یہاں جو سلسلہ چلتا ہے کہ پہلی محرم کو جو ہے کسی اور کے مسائل، دوسری محرم کو مسلم نوسجا کے مسائل، تیسری محرم کو جناب حر کے مسائل،
چوتھی محرم کو حبیب ابن مظاہر، یہ سلسلہ کیوں بنایا؟ یہ اہمیت کے مد نظر بنایا۔ حبیب ابن مظاہر کی جو اصحاب میں اہمیت تھی وہ صحابیوں میں کسی بھی صحابی حسین کی اہمیت نہیں تھی۔ حبیب ابن مظاہر کی اہمیت کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے؟ وہ اس طریقے سے ثابت ہوتی ہے کہ جتنے بھی اصحاب تھے وہ سارے کے سارے امام حسین علیہ السلام کے پاس خود چل کے آئے تھے کہ مولا آپ کے ساتھ ہمیں شہادت کے درجے پر فائز ہونا۔ لیکن واحد حبیب ابن مظاہر ایک ایسے انسان تھے کہ مولا نے جنہیں خط لکھ کر کے بلوایا کہ حبیب تم آ جاؤ۔ ایسا نہیں تھا کہ عباس جیسے بہادر بھائی کے ہوتے ہوئے حسین کو مدد کی ضرورت تھی، ایسا نہیں تھا کہ اکبر جیسے جوان کے ہوتے ہوئے حسین کو کسی کی ضرورت تھی، لیکن حبیب سے اتنے مانوس تھے حسین کہ جب دشمن کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو کسی کو آواز نہیں دی، آواز دی تو حبیب کو آواز دی کہ حبیب مدد کو آ جاؤ اگر تمہارے لیے۔ میں نے کل مسجد کی مجلس میں وہ خط پڑھا تھا کہ جو خط جناب حبیب ابن مظاہر کا امام حسین علیہ السلام نے لکھا، ایک جملہ اس میں نے جناب آیت اللہ باقر الصدر کو پڑھتے ہوئے سنا۔ وہ ممبر حسینی سے حرم امام حسین علیہ السلام وہ یہ بات پڑھے، انہوں نے کہا کہ جب مولا حسین حبیب ابن مظاہر کو بلائے ہیں تو خط میں انہوں نے ایک حوالہ دیا، سننا عزیزو یقیناً آنکھیں نم ہو جائیں گی، جہاں امام حسین علیہ السلام نے لکھا کہ حبیب تمہیں خبر نہیں ہے شاید کہ ہم 2 محرم کو کربلا پہنچ جائیں، ہم یک و تنہا ہیں حبیب، چاروں طرف سے فوج نے ہمیں گھیر لیا، میں غریب الوطنی میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد سے ایک جملہ انہوں نے پڑھا، کہا کہ حبیب مدد کرنے کو جلدی آنا حبیب، میرے ساتھ زینب ہے حبیب، اے حبیب ذرا جلدی آنا کہ عصر کے وقت تک تم مدد کو پہنچ جانا۔ اتنی طاقت تھی اس جملے میں کہ حبیب جس وقت یہ جملہ پڑھے ہیں، روایت میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ حبیب پورے بدن سے کانپنے لگے کہ زینب حسین کے ساتھ ہیں اور لشکر یزید چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ آزادارو حبیب ابن مظاہر سر جھکائے ہوئے واپس اپنے خیمے میں جب آئے ہیں، گھر میں آئے تو حبیب کے زوجہ نے پوچھا کہ حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حسین کی مدد کروں گا تو کیسے کروں گا۔ ان کی زوجہ نے کہا حبیب اگر ایسی بات ہے تو تم گھر میں بیٹھو، میں حسین کی مدد کو چلی جاؤں گی۔ ارے غربت حسین کا اندازہ لگائیے کہ عورتیں بھی تیار ہے حسین کی مدد کے لیے۔ ہاں زادارو ایک وقت وہ بھی آیا کہ حبیب نے کہا کہ نہیں میں تمہارا بس امتحان لینا چاہتا ہوں۔ حبیب نے اپنے غلام کو بھیجا، کہا کہ جاؤ سواری لے کر کے فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤ، کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں۔ حبیب اب راستے کاٹتے ہوئے اپنے غلام کو جس جگہ پہ بتایا تھا وہاں پہ پہنچنے لگے۔ جب پہنچے قریب تو دیکھتے کیا ہے، غلام کہتا ہے کہ اگر میرا آقا آج نہیں آ سکا تو میں مدد کو جاؤں گا مولا حسین کے تمہارے پشت پہ سوار ہو کر کے۔ حبیب کہنے لگے کہ خدارا ذرا یہ مجھے سمجھانا کہ میرا حسین میرا ساتھی کس عالم غربت میں ہے کہ میں ابھی اپنی زوجہ کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں کہ وہ تیار ہے مدد امام حسین کی مدد کو، آج میرا غلام بھی کہہ رہا ہے مدد کے لیے۔ ہاں یہ جملہ سننا تھا۔ حبیب نے کہا کہ تیرے اس جملے پہ میں تجھے آج آزاد کرتا ہوں، جا تجھے آزادی دیا، تو جہاں چاہے وہاں چلے جائے۔ غلام نے کہا اے آقا یہ بتائیے جب تک آپ کے ساتھ تھا تو آپ کی اطاعت میں تھا، آپ کے ساتھ رہتا تھا، آج جب آزاد کر دیا ہے تو خود حسین کے پاس جا رہے ہیں تاکہ جنت مل جائے اور ہمیں تنہا چھوڑ رہے ہیں، مجھے بھی لے چلیے حسین کے پاس۔ غلام اور آقا حسین کے پاس پہنچے ہیں۔ جب کوفے کی طرف سے گرد اڑنے لگی تو حسین نے عباس کو آواز دی، علی اکبر کو آواز دی، قاسم کو آواز دی، خود بھی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عباس میرا ساتھی آ رہا ہے حبیب، اس کے استقبال کو پہنچو۔ استقبال کو آئے، حبیب کو لایا گیا، حبیب کو بیٹھایا گیا۔ بس حسین نے ایک جملہ کہا حبیب سے، اے حبیب جانتے ہو پہلے تم جب بھی آتے تھے حبیب میں تمہارے لیے عباس سے کہہ کے پانی منگواتا تھا، حبیب 3 دن سے پانی نہیں ہے، 2 دن سے پانی نہیں ہے، حبیب میں پانی نہیں تمہیں دے سکتا ہوں،
ایک مرتبہ حبیب نے کہا مولا میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ پانی پیوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ آپ کی مدد کر سکوں، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں جا کر کے جنگ لڑ سکوں۔ ہاں عزادارو بس ایک واقعہ پڑھوں گا اور آپ کی زحمت تمام ہے کہ امام علیہ السلام نے حبیب کو اجازت دی، حبیب میدان جنگ میں آئے، جنگ کی، ضعیف تھے، بوڑھے تھے، لیکن حبیب کی سب سے بڑی خاصیت جو روایتوں میں ملتی ہے کہ حبیب جب تک امام حسین کے قریب رہتے تھے حبیب ہر تھوڑے دیر پر پلٹ کر کے حسین کو ایک مرتبہ ضرور دیکھتے تھے۔ جنگ کرتے جاتے ہیں، بار بار حسین کو دیکھتے جاتے ہیں۔ حبیب کی یہ عادت کوئی آج کی نہیں تھی، یہ بچپن سے حبیب کی عادت تھی کہ حبیب ہمیشہ حسین کی طرف پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہتے تھے۔ جنگ کرتے جا رہے ہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ حبیب کے قریب بھی آ سکے۔ اس بڑھاپے کے عالم میں حبیب نے 80 دشمنوں کو قتل کیا۔ ایک مرتبہ حبیب حسین کو ایک مرتبہ دیکھتے ہیں، اب دشمنوں کے درمیان ہے تو حبیب کو حسین نہیں دکھائی دیے، حبیب تڑپ گئے۔ ایک مرتبہ لجام فرس نے زور دیا، زور دے کر کے ایک مرتبہ بلند ہوئے، دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا آقا کہاں ہے۔ ایک مرتبہ جو گرز سر پہ پڑا حبیب سنبھل نہ سکے، اب حسین کی یاد آتی ہے حبیب کو، حبیب زمین کی طرف آتے ہیں، آواز دیتے ہیں میرے دوست، اے میرے آقا میری مدد کو آؤ۔ حاضردارو جب یہ لٹا ہوا قافلہ نوکے نیزہ پہ سر بلند ہوتا ہوا مدینے پہنچا ہے تو حبیب کا بھی سر نوکے نیزے پہ بلند تھا۔ حبیب کا بیٹا جو قاسم ابن حبیب تھا اس نے یہ سارا منظر دیکھا، اس نے آ کر کے قولی سے کہا کہ یہ سر مجھے دے دو، یہ میرے بابا کا سر ہے۔ اس نے کہا جاؤ جا کے شمر سے کہو وہی سر دیتا ہے۔ شمر کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں وارث ہوں، میں زندہ ہوں، میرے بابا کا سر مجھے دے دو۔ حبیب کے سر دیکھ کر کے شمر نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں دے سکتا ہوں، مجھے شام کے دربار سے انعام لینا ہے، سر کی گنتی ہوگی۔ کہا کہ ٹھیک ہے جو انعام ملے گا وہ میں تجھے دوں گا۔ کہا نہیں میں نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ مجھے سارے سر لے جا کر کے یزید کے دربار میں دکھانا ہے، یزید کے دربار میں دکھانا ہے۔ ہاں عزادارو وہ نہیں مانا۔ ایک مرتبہ حبیب کا بیٹا تیار ہوا، اپنے ساتھ 10-12 جوانوں کو لے کر کے جب یہ قافلہ کوفے کے باہر پہنچا ہے تو اس نے حملہ کر کے اپنے باپ کا سر اپنے حوالے اپنے قبضے میں لے لیا۔ لینے کے بعد سے آگے بڑھتا، آخری جملہ بس سننا عزادارو، جب یہ آگے بڑھتا ہے بڑھتے ہوئے باپ کے سر کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، لگا کر کے ایک مرتبہ سید سجاد کے بغل سے گزرتا ہے، کہتا جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ جوان بیٹا زندہ ہو اور باپ کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہو۔ اتنا سننا تھا کہ سید سجاد تمام تر کمزوریوں اور نحافت کے ساتھ بیڑیوں کو بلند کرتے ہوئے بابا کے سر کے پاس آئے، کہنے لگے بابا اس نے جو کچھ بھی کہا سچ کہا ہے، بابا آپ جب چھوڑ کے گئے تھے میں جوان تھا، اے بابا پھوپھیوں کی رضا جب چھن گئی، اے بابا سکینہ کو جب تماچے لگے، اے بابا جب اماں کی چادر چھنی، میں تیرا یہ جوان بیٹا اس وقت سے بوڑھا ہو گیا، اب کوئی تانا نہیں دے سکتا کہ جوان بیٹے کے رہتے باپ کا سر نوکے نیزہ پر۔